جو ہے 2-2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس فیصلے میں صراحتاً سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر دوبارہ سے جامعہ حفظہ کو دوبارہ بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ان کے ہاسٹل ان بچیوں، یہ فیصلہ 2.5 سال پہلے آیا جی 2.5 سال سے وہ زیر التوا مقدمات کی فائلوں کے نیچے یہ جو کیس ہے یا یہ جو فیصلہ تھا، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس پر اب تک عمل درآمد نہیں کیا گیا، یہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اس جگہ کے حوالے سے تو طے شدہ چیزیں ہیں، جس میں اس جگہ کے حوالے سے ایک تو یہ طے شدہ چیز تھی کہ اس کو جو ہے دوبارہ سے یہاں پر جامع حفظہ ہی بنایا جائے۔ ابھی یہ بات علاقہ، اس میں جو تنازع تھا کہ سرکاری عمارت تھی، وہ سب اب ختم ہو چکا ہے، وہ طے پا چکا ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہی ہے، اس میں کوئی لائبریری کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں جب یہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے اٹھایا گیا کہ جو جامعہ حفظہ کی جگہ تھی وہ انتہائی محدود یا مختصر تھی، تو اس کے بعد بھی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اس محدود جگہ پر جو ہے وہ جامعہ حفظہ بنا دیا جائے، اور آخر بقیہ بچیوں نے رہنا بھی ہے تو ان کے لیے ہاسٹل، اور بقیہ جو جگہ ہے اس جگہ ہاسٹل اور دوسری چیزیں بنا دی جائیں۔ تو یعنی اس فیصلے میں مکمل طور پر جامعہ حفظہ ہی کے حوالے سے کیا عوامل ہیں کہ اس فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا؟ دیکھیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس وقت اس کی اہمیت اور افادیت کو شاید ابھی تک اس چیز کو نہیں سمجھا جا رہا کہ جس طرح آپ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہی ہیں کہ اس میدان کو اس طرح چھوڑ کر شاید ہم بجائے اس کے کہ اس ملک میں معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، کچھ لوگوں کو اشتعال کی طرف لے جانے کے لیے ہم راہ ہموار کر رہے ہیں۔ جس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ پورے ملک کے اندر ادارے موجود ہیں جہاں نہ وہ سیکیورٹی ایجنسیوں سے دور ہیں، نہ کسی اور حوالے سے وہ آزاد یا خود مختار ہیں، ہمارے ادارے موجود ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں، ہر چیز کو چیک رکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہاں جامعہ حفظہ دوبارہ بن جاتا ہے تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کوئی ایسی بات بتائیے مولانا صاحب، یہاں لوگوں کے لیے دوبارہ کتنی بچیاں تھیں جو یہاں پڑھی تھیں، وہ اب کہاں ہیں، اور کیا کبھی کوئی یہاں پر آتا ہے یا ایسی ویرانی رہتی ہے؟ نہیں، دیکھیں تقریباً 3000 سے زائد جامعہ حفظہ کے اندر جو بچیاں پڑھ رہی تھیں، اور سپریم کورٹ نے یہ بھی فیصلہ دیا تھا کہ جب تک جامعہ حفظہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوتا اس کے دوران ان کے ٹوٹل اخراجات ادا کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ایسا ہوا؟ جی بالکل، بڑی مگر ان کو دیے جا رہے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس کے ساتھ جو بچیاں تھیں وہ مختلف کرائے کے گھروں میں، یا مولانا عبدالعزیز صاحب نے جس حوالے سے آپ کے پروگرام ہی میں ان چیزوں کو بیان کیا تھا کہ جو مشکلات اس وقت جو ہماری بچیوں کو درپیش ہیں مختلف برانچز میں کرائے کے گھروں میں، یا اس ترتیب سے وہ انتہائی مشکل وقت گزار رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس چیز کو سراہا جانا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے آپریشن کے بعد یہ طالبات کا مثبت سوچ اور رویہ ہے، اور اس یہاں کی جو انتظامیہ تھی کہ بجائے کسی اور کے ہاتھوں میں وہ بچے کھیلتے، اگر یہ انتظامیہ اور ہم سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان بچوں کو دوبارہ ایک تعلیم کا ماحول ملے، تو اس میں ہمیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ہو، عدلیہ ہو، یا اور مقتدر حلقے ہیں اس ملک کے اندر، سرمایہ دار بھی بڑے بہترین سے بہترین مالدار لوگ بھی موجود ہیں، تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس میں ہمارے معاون بنتے۔ تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرا نہیں ہے، جب آج اس وقت جو ہے ساری دنیا اور باہر کی دنیا میں اس آپریشن کی بنیاد پر جو ہمارا مذاق اڑایا گیا ہے اور ہماری تضحیک ہوئی ہے کہ یعنی اس طریقے سے ایک مسجد، مدرسہ، اور میں نے باہر کے اداروں سے بھی یہ بات کی کہ آج آپ کی جو یونیورسٹی ہے جہاں مفت ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو آپ لوگ آج کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ، بلکہ بڑی امپورٹنٹ بات مولانا صاحب نے یہ بھی کہی ہے کہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ دہشت گرد ناصر یہاں سے آ کے کوئی چیز حاصل کریں، کوئی ان کو کس قسم کی خدا نخواستہ انسپریشن نہ مل جائے، لیکن اس کو کنڈیم کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اس بحث میں شاید اب نہیں جا سکتے کہ کیا ہوا تھا اور کیا صحیح اور کیا غلط، مگر جو لوگ رہ گئے ہیں، جو لوگ اس کے اب سروائیورز ہیں، ان کی زندگی کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ مولانا صاحب ہم ایک بچے سے بھی ملائیں گے جو پیرالائز ہو گیا تھا اس آپریشن کے دوران، اس کی زندگی کس طرح گزری ہے، کچھ اور بچوں سے بھی بات کریں گے، اور اس جو چیریٹی سرگرم تھی ان کا کیا رول تھا، اور کچھ ہمیں ایک آرٹیکل خاص میں ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے، اس وقت پریزیڈنٹ ہیں AIY کے، آپ کی اسکرین پہ بھی چل جائے گا، انہوں نے اس آرٹیکل میں بھی 2 بچیوں کا ذکر کیا تھا۔ مختلف ہم نے ذکر سنے لوگوں کے، ہمیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے اس وقت وہ، یا خوش قسمتی سے اس وقت وہ سفر کر رہے ہیں تو ہم سے بات نہیں کر سکتے، اس وقت وہ آن ایئر ہیں، مگر پھر کبھی کسی وقت ان سے بات کریں گے۔ ہم جاننا چاہیں گے ان بچیوں کے بارے میں، کسی کو خبر ہے وہ کہاں ہیں، کس طرح رہ رہی ہیں، اور کیا واقعی یہ ضروری ہے کہ ان کی جو درسگاہ تھی اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ وقت ہوا وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں یہیں پر جامعہ حفصہ سے لائیو اسلام آباد سے کا پروگرام آپ کی خدمت میں، دیکھتے رہیے۔
ہم جامعہ حفصہ سے لائیو آپ کے لیے پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور سوال یہی ہے کہ وہ بچیاں جو یہاں پر موجود تھیں اور وہ بچے جو یہاں پر موجود تھے ان کا فیوچر کیا ہے, ان کے لیے کیا کوئی کام ہو سکتا ہے فلاحی طور پہ, کیا حکومت کچھ کر سکتی ہے, کیا وہ افراد جو اب آ کے جو سو حکومت کا حصہ تھے اب آ کے افسوس کا اظہار کریں, کیا وہ اس سلسلے میں کچھ ایسا قدم کرنا پسند کریں گے جس سے ان لوگوں کی زندگیاں تھوڑی بہتر ہو سکے. میرے ساتھ یاسر موجود ہیں, ان کی عمر 17 سال ہے. 3 سال پہلے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 14 سال کے تھے اور ان کو گولی لگ گئی تھی. ان سے پوچھتے ہیں یاسر ابھی آپ کی کیسی طبیعت ہے اور کیا صورتحال ہے, آپ ویل چیئر پہ ہو؟ جی گولیاں لگنے کے بعد معذور ہو گیا تھا. ابھی پہلے ہاسپٹل میں رہا ہوں, ابھی مدرسے میں ہوتا ہوں, تو بہت ہی بس تکلیف میں. کتنے عرصہ آپ ہاسپٹل میں رہے ہو؟ یہ ہاسپٹل میں تقریباً 1.5 سال رہے ہیں اور کوئی اتنا علاج نہیں, بس ایسے ہی ادھر لٹایا ہوا تھا انہوں نے. تھوڑا سا آپ اونچا بولنا. اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کا پراپر طریقے سے علاج نہیں کیا, صرف آپ کو اوپر سے دیکھتے رہے. آپ کو بیماری ایگزیکٹلی ہے کیا؟ جی بیماری اور اتنا تو اور کوئی خاص بیماری نہیں ہے. بیماری یہی ہے کہ گولیاں لگی اور ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی ہے, ٹانگیں حرکت نہیں کرتی, جس کی وجہ سے گورنمنٹ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے پہلے یہ آرڈر دیا بھی تھا, عدالت کی طرف سے آیا بھی تھا کہ اس کا علاج کسی باہر کے ملک میں کرایا جائے, لیکن چیف جسٹس کو دوبارہ نظر بند کر دیا گیا. اس کے بعد کیس کا کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں. یعنی آپ کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے باہر لے کے جانے کے لیے جو آپ کو نہیں دیے جا رہے ابھی؟ جی گورنمنٹ کا یہ کام تھا, انہوں نے نہیں کیا اور دھوکے ہی دیتے رہے. کچھ کام علاج بھی نہیں کیا میرا اور میں ابھی تک ویل چیئر پہ زندگی گزار رہا ہوں. تو آپ کے جو گھر والے ہیں وہ کدھر ہیں, کچھ پتا آپ کو؟ جی میرے گھر والے آزاد کشمیر میں ہیں. میرے والد صاحب مزدور آدمی ہے اور بڑا بیٹا بھی میں ہی تھا, اور میرے 4 بھائی اور ہیں اور 2 بہنیں. اس سے پہلے آپ چلتے پھرتے تھے, بالکل ٹھیک تھے گولی لگنے سے پہلے؟ جی گولی لگنے سے پہلے بالکل ٹھیک تھا اور چلتا پھرتا تھا, کھیلتے تھے, لیکن جب سے گولی لگی اب تو اتنا کچھ بھی نہیں رہا, ٹانگیں بھی حرکت نہیں کرتی, جس کی وجہ سے جب دوسرے بچے کھیلتے ہیں میرے ساتھ تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم. آپ لوگوں نے یاسر کی بات سنی میری ان تمام حضرات سے جو اپنے الیکشنز کی کیمپینز میں جا جا کے لال مسجد کا نام لیتے رہے ہیں, جو افسوس کا اظہار کرتے رہے. میری ان تمام سے یہ موقع ہے جب وہ دکھا سکتے ہیں کہ ان کو واقعی دلی طور پہ افسوس ہے. صرف کہہ دینا کہ ہم سے غلط ہو گیا, ہم بے بس تھے. کل بھی ہمیں فارمر منسٹر فار ریلیجیس افیئرز نے کہا کہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے. تو پھر یہ بچے جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی پہ گولی لگ گئی, ایک ایکسیڈنٹل طریقے سے لگ گئی, مگر ابھی ان کا کیا آپ طریقہ کار کر سکتے ہیں, کیسے ان کا خیال رکھ سکتے ہیں, بہت بڑا سوال ہے. ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک انٹرویو کا کلپ جو ہم نے ندیم خان صاحب کے ساتھ کیا, جو کہ ایک چیریٹی چلاتے ہیں, اور اس وقت انہوں نے کافی بچیوں کو اپنے گھر والوں سے ملانے میں مدد کی. سن لیتے ہیں ندیم خان صاحب نے کیا کہا. اس وقت میں موجود ہوں حداب فاؤنڈیشن کے آفس میں جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے. یہاں پر ہم اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم جاننا چاہتے تھے ان بچیوں کے بارے میں جو جامعہ حفصہ میں پڑھتی تھیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ندیم خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اس فاؤنڈیشن کے, اور ان کے بارے میں کافی آپ نے پچھلے دنوں خبروں میں سنا ہوگا کیونکہ فریڈم فلوٹیلا پہ جو 3 افراد ہاسٹیج رکھ لیے گئے اسرائیلی فوجوں کے ہاتھ میں, ان میں یہ بھی شامل تھے. ویری وارم ویلکم آن دا پروگرام ندیم صاحب, بہت بہت مہربانی. ہمیں جہاں تک پتہ چلا اس میں آپ کی آرگنائزیشن بہت زیادہ انوالو رہی ریلیف دینے میں, اور اس کے بعد چیریٹی ورک میں انوالو رہی, بلکہ کہا جاتا ہے شاید صرف آپ ہی کی آرگنائزیشن تھی. کیا اس وقت کی صورتحال تھی؟ اور زیادہ جو ہم جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ بڑا ابہام ہے بچیوں کی تعداد کے بارے میں, ابھی تک کوئی ہمیں کلیئرلی بتا نہیں سکا. آپ ان کے ساتھ ظاہر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ رہے تھے, تو آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے بچیوں کی تعداد کا, تو تعداد کے بارے میں تو ہمیں بھی, ڈیتھ کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. جو ریلیز ہوئی تھیں مختلف بچیاں ریلیز ہوتی جا رہی تھیں اور ان کو ان کے گھروں کو ہم بھجواتے جا رہے تھے. تو جو آخری دن بچیاں نکلی تھیں وہ 27 خواتین تھیں یا بچیاں تھیں, جن میں سے 25 تو بڑی خواتین تھیں اور 2 ہمارے پاس یہ آرفن بچیاں جو ہمارے پاس ہیں یہ تھیں. یہ آخری دن جس دن آپریشن کنکلوڈ ہوا تھا اس دن میں یہ بچیاں ہمارے پاس آئی تھیں. اس کے علاوہ کہ کسی ہم نے چونکہ بچوں کو جو ہے کفن بھی دیا تھا, ان کے جنازے بھی پڑھائے تھے, تو اس میں ڈیڈ باڈی کسی خاتون کی یا بچی کی نہیں تھی, کسی ایک کی بھی نہیں تھی. اور بچے تھے؟ جی بچے تھے. کتنے بچے اندازاً؟ ہمیں غالباً مجھے جو اس وقت یاد ہے کہ 72 ڈیڈ باڈیز دی گئی تھیں, جن کے جنازے ہم نے پڑھائے, جن کے کفن ہم نے دیا, جن کو غسل ہم نے دیا. تجہیز اور تکفین ہم نے نہیں کی, تجہیز کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھا.
पढ़ाई। उनकी फैमिलीज को। नदीम खान साहब की आपने बात सुन ली। नदीम खान साहब ने हमें ये भी बात बताई थी कि वो खुद एक ऑपरेशन का सामना कर चुके हैं, क्योंकि ये फ्रीडम फ्लोटिला पे मौजूद थे जब इजरायली फोर्सेस ने काबू कर लिया था। मगर सवाल अब ये है कि फलाई काम क्या हुआ उसके बाद से, वो जो बच्चियां हैं वो कहाँ हैं। उनमें से कुछ में इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन करी हैं जामा हफ्सा की जमीन पे हम खड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग मेरे प्रोग्राम में आई। अभी आप लोग यहाँ पे जामा हफ्सा की फॉर्मर स्टूडेंट हैं, अभी कहाँ पढ़ रही हैं? जामिया हफ्सा में मैं ज़ेर तालीम हूँ, साल आखिर की तालिब इल्म हूँ मैं, और दौरे हदीस की मैं तालिब इल्म हूँ। अभी पिछले ही दिनों मैंने इम्तिहानात दिए हैं और आजकल मैं यहाँ मदरसे ही में रह रही हूँ आप ही जान लोगों के साथ।